سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب لشکر اسامہ کو شام کی طرف روانہ کیا تھا تو وہ ایرانیوں سے غافل نہ تھے۔ انہوں نے اس خطرناک حالت اور ان تشویش افزا ایام میں جب تک خود مدینہ منورہ کی حفاظت اور ملک عرب کے صوبوں میں فتنہ ارتداد کے مٹانے کے لیے فوجوں کی بے حد ضرورت تھی، ایک چھوٹا سا دستہ مذکورہ بالا 11 لشکروں کی روانگی سے پہلے مسنا بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیبانی کی سرداری میں عراق کی جانب روانہ کر دیا تھا اور مسنا کو حکم دیا تھا کہ عراق پہنچ کر کسی جگہ بھی جم کر لڑائی کی تمہید نہ ڈالے، بلکہ بطریق چپاول چھاپے مارتے اور عراق کے رئیسوں کو ڈراتے رہے۔ اس سے مدعا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ تھا کہ جب تک ملک عرب کا فتنہ ارتداد شروع ہو، اس وقت تک ایرانیوں کو ملک عرب پر حملہ آور ہونے کی جرأت نہ ہو سکے اور وہ مسلمانوں کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے پورے طور پر واقف نہ ہو سکے۔ یہی مقصد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر اسامہ کے ذریعے حاصل کرنا چاہا تھا کہ رومی لوگ کو عرب کی جانب حملہ آور ہونے کی یکایک جرأت نہ ہو سکے۔ جب نجد و یمامہ کے حالات قابو میں آ گئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعاذ بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نجد میں مقیم تھے لکھا کہ ان مسلمانوں کو جو مرتد نہیں ہوئے اور اسلام پر بدستور قائم رہے اپنے ہمراہ لے کر بلائی عراق پر حملہ آور ہوں، اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جو یمامہ میں مقیم تھے لکھا کہ اپنا لشکر لیے ہوئے زیریں عراق کی طرف متوجہ ہو۔ راستہ میں جو قبائل یا روسا آتے وہ بطیئے خاطر مسلمان ہوتے یا اسلامی سیادت میں داخل ہوتے گئے۔ حکم صدیقی کی تصریح کے موافق مقام ابلا میں مسنا بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آ کر مل گئے۔ والسلام، میرے پاس اتنا ہی۔